ذرا میں اور آپ غور تو کریں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے لیے کاروبار نہ کرو، کمائی نہ کرو، لیکن جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنا ٹھکانہ بناؤ۔ 10 دن کے لیے سفر پہ جاتے ہو، بیرون ملک جاتے ہو، وطن میں کہیں چلے جاتے ہو، تو وہاں 10 دن رہنا ہو تو وہاں آپ کوئی کوٹھی تو نہیں خریدتے، وہاں تو ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں۔ میاں یہاں ایک کوٹھی خرید لو نا، کہتے نہیں بس میں نے 10 دن تو رہنا، تو جہاں 10 دن رہیں وہاں مکان کرائے پہ لیا جاتا ہے۔ اور جہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے، زندگی کا خاتمہ ہی نہیں ہے، نقطہ انجام ہی نہیں ہے، زندگی ختم ہی نہیں ہونی ہے، تو کبھی سوچا اس کے لیے کیا بنایا؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی لگا لیں، لیکن حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 100 سال کا بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، پہلا دن۔ اور اس کے بعد پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ گئی۔ اب ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کو برباد کر لیں اور اس زندگی کو سنوار لیں، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوشش تو ہو دونوں زندگیاں سنور جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ بھی ٹھیک ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر دونوں میں ایک کو ترجیح دینا پڑے تو اس ابدی اور سرمدی زندگی کو ترجیح دیں گے۔ تو کہا کہ اس دن کو جھٹلا دیا۔ ایک ہے زبان سے جھٹلانا، تکذیب کرنا، میں نہیں آخرت کو مانتا، اور ایک ہے اپنے عمل اور اپنے رویے سے آخرت کی تکذیب کرنا، اپنے انداز معاشرت سے آخرت کی تکذیب کرنا۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا جس طرح کا رویہ ہے زندگی گزارنے کا، کیا ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے شب و روز، ہماری زندگی کے لیل و نہار آخرت کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں؟ جو کچھ ہے اس دنیا کے لیے یہ آخرت کے لیے ہم نے کیا آگے بھیجا، اور آخرت کے حوالے سے ہماری تگ و تاز کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری جد و جہد کیا ہے۔ پچھلے دن ایک فوتگی ہو گئی تو قبر میں تدفین کر کے شام کا وقت تھا، جب واپس پلٹے تو میں اپنے گھر میں آ بیٹھ کر کے سوچنے لگا، اس شخص سے تعلق تھا تو عشاء کی نماز کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی، تو کافی دیر تک مغفرت کی دعا میں مشغول رہا۔ جب پچھلا پہر ہوا تو میرے دل میں ایک بات آئی اور مجھے 2-3 دن تک اس بات نے تڑپائے رکھا۔ میں نے کہا بیٹے نے انٹرویو دینا ہونا تو اس کو انٹرویو پہ بھیج کے ماں باپ مصلے بھی بچھاتے ہیں اور ماں باپ دعائیں بھی کرواتے ہیں اور ہمیں بھی فون کرتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ نے مجھے فون نہیں کیا کہ بیٹا سخت انٹرویو اب اس سے لیا جائے گا تو جناب دعا کرنا۔ یعنی ہماری آخرت کے معاملے میں جو ترجیح ہے وہ نہیں رہی ہے۔ بیٹا یا بیٹی یا عزیز قبر میں اتر جائے تو اس کے بارے میں ہم وہ فکر مند نہیں ہوتے جو اس کے دنیا کے معاملات کے اندر ہماری فکر مندی ہوتی ہے۔ اور اس کو ذرا تھوڑے لمحوں میں تنہائی میں کبھی سوچنا کہ ایسا ہی نہیں ہے، تو ماں باپ کو جہاں اولاد کے اچھے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، اور مستقبل سے مراد اس کی دنیا کی زندگی کے آخری ایام، کبھی اس کا مستقبل، آخرت کا مستقبل بھی سوچنا چاہیے۔ بچہ اگر سکول میں نہ جائے تو ماں باپ کو پریشانی ہو جاتی ہے بڑی، اور تعویذ بھی کرواتے پھرتے ہیں، دعائیں بھی منگواتے پھرتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھ نہیں رہا، دل نہیں لگا رہا، کتنے دن ہو گیا سکول نہیں جا رہا، ماں کا چین لٹ گیا، باپ کا چین لٹ گیا۔ اور مسجد میں اگر نماز پڑھنے نہ جائے تو کیا ماں باپ کو اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے؟ اگر اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو، ویسے ہونی زیادہ چاہیے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر سوچنا ہوگا ہم نے کس کو ترجیح دی۔ ہم صبح بھیجتے ہیں نا سکول میں بچے کو تو کتنا تیار کرتے ہیں اس کو، نئے کپڑے، جوتے پالش کر کے، ماں کتنے جتن کرتی ہے، اور صبح جب بچے کو مسجد میں بھیجتے ہیں نا تو بستر سے اٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی گردن پہ تھپکی مارتے ہیں، چل مسجد میں، اور اس کی ناک بھی بہہ رہی ہوتی ہے، کپڑے بھی اس کے گدلے اور عجیب حالت میں صبح کے وقت مساجد کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا ہے جس کو بغیر وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو ہم نے کس حالت میں بھیج دیا، اور جب سکول بھیجا تو کس حالت میں بھیج دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو اس انداز میں سکول نہ بھیجو، صفائی ستھرائی دین کا حصہ ہے، لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے تم نے بھیجا تمہیں یہی اہتمام کرنا چاہیے تھا
وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتا لوگوں نے اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ ادا ہی نہیں کیا۔